بہت مدت پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے میرے سامنے پیش کرو۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے اپنے سپاہی اور وزیر اپنی پوری سلطنت میں دوڑائے کہ میری سلطنت میں جہاں بھی تمہیں بیوقوف نظر آئے اسے میرے دربار میں پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، خیر حکم تھا اور اس پر جلد عمل ہوا۔ پورے ملک میں جہاں بھی بیوقوف نظر آیا اس کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب ہو کر بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اعزاز کے طور پر اپنے گلے سے ایک انتہائی قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف احساس پا کر خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ فلاں بندہ جو بیوقوفوں کے مقابلے میں اول نمبر پر آیا تھا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو ملاقات کی اجازت دی۔ بیوقوف حاضر ہوا، بادشاہ کو سلام کیا اور پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پہ جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا بھی ضروری ہے۔ بادشاہ کی اس بات پر بیوقوف نے حیرانی سے پوچھا، بادشاہ سلامت، واپس نہیں آنا؟ آپ نے ہمیشہ وہی رہنا ہے۔ بادشاہ بے بسی سے بولا کہ مجھے ہمیشہ وہی رہنا ہے۔ اس پر بیوقوف بولا، اے بادشاہ سلامت، آپ نے وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت غلام اور بہت سامان زندگی روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ بے اختیار رو پڑا۔ بیوقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بادشاہ کیوں رو رہا ہے۔ بادشاہ بولا، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی۔ اس پر بیوقوف بولا، بادشاہ سلامت، ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اس ملک کے بادشاہ ہے اور اپنے آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو یہ کیسا ممکن ہے؟ مجھے یقین ہے آپ نے لازمی وہاں اپنے رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر لیا ہوگا۔ بادشاہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، افسوس صد افسوس کہ میں نے وہاں کوئی انتظام نہیں کیا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا در تھا۔ بیوقوف اٹھا، اپنے گلے سے وہ قیمتی ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، بادشاہ سلامت، میرے خیال میں آپ مجھ سے زیادہ بڑے بیوقوف ہیں اور یہ ہار جو آپ نے مجھے انعام میں دیا تھا، میرا خیال ہے کہ آپ اس ہار کے مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ زندگی مختصر ہے اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ جتنا ممکن ہو سکے اس دنیا میں نیک اعمال کرے، کیونکہ ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک اعمال ہی آئیں گے۔